صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا، وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں 5 دن پہلے۔ اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا۔ یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، آپ پہ بخار کا غلبہ تھا، آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، بخار کی حدت کو کم کرتے، اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ادھر بات ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اما نے نہیں چھوڑا، حجرے میں ہی رہنے دیا، آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے، اب تو خیر وہاں دیوار ہے، وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی تو فرما کے گئے شرک ختم ہو گیا۔ اس زمانے سے نہیں ختم ہوا بھائی، یہ تو آڑے کہانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کے اہل البیت کو ہی ہو سکتی تھی، تو بیوی تو آخری وقت میں ساتھ ہی ہوگی، کوئی وصیت مل جائے۔ 3 بیویاں کون سی؟ اما عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ اور یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر ہیں، ام حبیبہ اور ام سلمہ، یہ اتنی سینئر مسلمان ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی، جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس میں یہ اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ تھیں، بعد میں پھر یہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بنی۔ اتنی سینئر وہ 2 بیویاں نبی علیہ السلام کی، وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہجرت پہ، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام تکلیف کے عالم میں ہے، آخری دن ہے، بیماری ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا ان میں یہی خرابی تھی، جب ان میں کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا، نیک آدمی مر جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی دنیا سے رخصتی کے وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے نا وہ شرک کی ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے شرک ختم ہو گیا کیونکہ اس نے کرنا ہے اور کروانا ہے شرک، یہ وجہ ہے، یہ کسٹوڈین ہے شرک کے۔ توحید پہ بات کرنے کو انہوں نے جرم بنا دیا، تو توحید کی کوئی بات کرے اے آتے وہابیاں نہیں گلا نے، ہاں، اور وہابیوں میں بھی یہی بیماری ہے، اہل بیت کی کوئی بات کرے اے شیعہ لی گلا نے، پھر تو انہوں ٹھیک کہندے نے بریلوی کہ اے وہابیاں لی گلا نے، نہیں ہم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی 2812 بخاری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اپنی ذاتی کتاب سے تو نہیں بیان کر رہے ہوتے۔ تو بیماری ایک ہی ہے سارے فرقوں کے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟